یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ کیونکہ قضیہ فلسطین صرف فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ساری دنیا میں رہنے والے اہل اسلام کا قضیہ ہے اور اہل اسلام کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اہل فلسطین جس مقصد کے لیے دشمن سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جب تھوڑے سے مسلمان، مٹھی بھر مسلمان، چند مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ مسئلہ فلسطین دنیا کے اہل اسلام کا مسئلہ ہے، ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح سے اہل فلسطین کے لیے وہ مقام بیت المقدس، مسجد اقصی قابل احترام ہے، ایسے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح سے اہل فلسطین کے لیے وہ قبلہ اول ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ جس طرح سے وہ مقام اہل فلسطین کے لیے بابرکت ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے۔ جس طرح سے وہ سرزمین اہل فلسطین کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، ساری دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ غرض کے جو تعلق فلسطین کے لوگوں کا اس جگہ سے ہے، ویسا ہی تعلق دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا اس زمین سے ہے۔ لہٰذا ہر دنیا میں رہنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے طور سے اس زمین کو آزاد کرانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کو بچانے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اپنے طور پر ان مجاہدین کی، ان بیت المقدس کے محافظین کی حفاظت کے لیے اور ان کو طاقت اور قوت پہنچانے کے لیے اپنے طور سے بھرپور کوشش کرے۔ بھئی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو اور جہاد کر رہا ہو، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا جو رکھا، لیکن جو شخص ان کی حفاظت کر لے، صرف ان کی نگرانی کر لے، چوکیداری کر لے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی حفاظت کرنا مہینے بھر کے روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کرنا، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بے شمار فضائل احادیث کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے۔